الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل فتنے اس امت پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں تسلسل کے ساتھ، اور فتنے ایسے آئیں گے کہ وہ تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو جائیں گے. آج وہی حالات ہے دوست. جس طرف انسان دیکھتا ہے عجیب و غریب معاملات پیش آ رہے ہیں، اور بڑی ضرورت ہے دوستوں کہ ہم ایسی صورت میں بحیثیت ایک امت کے اور ایک مسلمان ہونے کے ان ساری چیزوں کو شریعت اور سنت کی روشنی میں دیکھیں، اس لیے کہ ہر موقع کے لیے ہمارے پاس ایک بھرپور اور ایک جامع اور کامل رہنمائی موجود ہے. تو وہ چیزیں اور وہ باتیں جو پیش آمدہ ہے، ہم پر پیش آ رہی ہے، حالات حاضرہ ہے، آج اس کو سمجھنا اور اس کو پھر شریعت کے دائرے میں رکھ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. اب جمعے کے آدھے گھنٹے کے بیان میں انسان کتنی باتیں کرے، کن کن موضوعات پر بات کرے، کہ دل چاہتا ہے کہ ساری باتیں ہمارے سامنے آنی چاہیے اور ہونی چاہیے، بہت ضروری ہے. لیکن آپ اس سے صرف اندازہ لگائیں کہ آج جمعے کی تیاری کرتے ہوئے کئی دفعہ مجھے سوچنا پڑا کہ میں اس پر آج بات کر لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کر لیں گے، پھر کسی اس جمعے میں اس پہ بات کر لیں گے. تو باتیں کئی ساری ہے دوستوں، آپ کے علم میں بھی ہوگی، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. اور سارے معاملات اپنی جگہ پر اہم بھی ہیں. آپ نے سنا کہ ہمارے ماحول میں، معاشرے میں بہت تیزی سے ایک مزاج بڑھ رہا ہے کہ جیسے ہی کچھ وقت ملتا ہے، کچھ تعطیلات، چھٹیاں آتی ہے، ہم اپنے لیے تفریح کے مواقع بنا لیتے ہیں کہ چلے بھئی 7-8 دن آ گئے، 5 دن آ گئے، 10 دن آ گئے، بچوں کی چھٹیاں ہیں، چلو کسی تفریحی دورے پہ ہم چلے جاتے ہیں.
اب ہم پورے خاندان فیملی، قصوروار کون ہے؟ صرف وہ استاذ ہے، ادارہ ہے، بچے کے ماں باپ ہے، یا ہمارے اس ملکی ریاست کا کمزور تعلیمی ڈھانچہ ہے جس نے کوئی اس کے لیے اصول طے نہیں کیے، اور ماں باپ بیچارے کسی مکتب میں جا کے حوالے کر کے آئے، پھر پتہ چلا یہ حادثہ ہو گیا۔ آج کے بچوں میں ماں باپ میں کوئی ذہنی مناسبت نہیں رہی کہ بچہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بچہ غلط ہے، بہر صورت اس کو میں استاذ کے پاس لے جاؤں گا، بٹھاؤں گا، اسی استاذ سے پڑھاؤں گا۔ ایک اہم موضوع ہے جو کچھ وقت سے سر اٹھا رہا ہے، اب اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ تعلیم اور تربیت کے لیے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ اختتام پر ہے، اور محرم کے بعد دوسرا اسلامی مہینہ جو شروع ہو رہا ہے وہ کون سا ہے؟ سفر کا۔ اب سفر کے لیے باقاعدہ احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، اس لیے کہ کچھ ایسی چیزیں، رسومات، خرافات اس مہینے سے متعلق ہیں، احادیث میں اس کی نشاندہی ہے، اور ہم اس کو اپنے اوپر ایک عملی مسلط کر چکے ہیں، چاہے زبان سے نہ بولیں۔ اس پہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ ان موقع کی بدعات اور رسومات کا ازالہ ہو۔ اور ان تین باتیں میں نے آپ سے عرض کی، اور ان میں سے ایک چوتھی اہم ترین بات جو واقعہ پیش آیا، ایک افسوسناک، کہ ہمارے ملک میں ایک مرد کو، ایک عورت کو سرعام گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا اور ان کی جان لے لی گئی۔ باقاعدہ اس کی ویڈیوز، تصویریں بنی اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئی، اور یہی بات معروف ہوئی کہ بھئی یہ تو ایک ظلم زیادتی ہو گئی کہ ایک شوہر اور بیوی کو اس بات کی سزا دی گئی کہ انہوں نے اپنے لیے اس رشتے کا چناؤ خود کیا، ایک محبت کے درجے میں اپنے ماں باپ کی رائے کو، قوم قبیلے کی رائے کو نظر انداز کیا، اور چونکہ یہ قدم اٹھایا تو ہمارے ملک کے قبائل کا اور بعض قومیتوں کا جو رواج ہے وہ اس سے ٹکرایا اور انہوں نے اس کا بدلہ لے لی۔ یہ چار باتیں میں نے آپ سے عرض کی، اور امید کرتا ہوں کہ چاروں باتیں آپ کے علم میں ہوں گی، ایسا ہی ہے نا؟ اب آپ بتائیں یہ چاروں باتیں کتنی اہم ہیں، اس پر بات ہونی چاہیے، ہر مسجد میں ہونی چاہیے، آئندہ کے لیے ہمارے پاس ایک رہنمائی موجود ہو۔ ساری باتیں اہم ہیں، اور وقت کتنا ہے دوستوں؟ آدھا گھنٹہ، سمجھ گئے؟ تو اس لیے ہر چیز کو ایک ترتیب پر سمجھنا آج بہت ضروری ہے، باقی باتیں انشاءاللہ ضرور کرنی ہیں، لیکن اس وقت جو تھوڑا سا وقت ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں جو چوتھا واقعہ ہوا اس سے متعلق اختصار سے کچھ ضروری باتیں ہم سمجھ لیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ ہمارے اندر اجتماعی طور پر ایک بہت بڑا مرض، ایک بہت بڑی کمزوری، ایک بیماری پیدا ہو چکی ہے کہ ہم تصویر دیکھ کر کہانی خود لکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں بعض بچوں کے لیے بڑے مفید رسائل آتے تھے، آپ حضرات تو بڑے ہیں، آپ نے زیادہ دیکھے ہوں گے۔ وہ رسائل، وہ کتابیں بڑی اہم ہوتی تھی، ایک تعلیم و تربیت کے نام سے، نونہال کے نام سے حکیم سعید صاحب کا نکلتا تھا، تھے تو وہ رسالے تھے لیکن کہانیاں، قصے، لیکن تربیت ہوتی تھی بچوں کی۔ اب تو سب گندے۔ اس میں ایک سلسلہ ہوتا تھا، آپ حضرات کو اگر یاد ہو
کہ جس کا عنوان جس پہ لکھا ہوتا تھا بلا عنوان. کیا لکھا ہوتا تھا؟ بلا عنوان. اب بعض دفعہ کوئی تصویر دی ہوئی ہے, اس تصویر میں کوئی منظر کشی ہے, اور آپ سے کہا جائے گا کہ بھئی اس تصویر کو دیکھ کر آپ اس کا کوئی عنوان طے کرے کہ کیا کہانی بنے گی, پھر آپ کو انعام ملے گا. کبھی ہوتا تھا کہ ایک پورا قصہ بیان ہو گیا لیکن اس کا ٹاپک نہیں آ, اور آپ سے کہا جاتا بھئی عنوان لکھ کے جس بچے نے سب سے اچھا لکھا اس کو گفٹ ملے گا. یہ ہوتا ہے بلا عنوان کہانی. ایک تصویر سامنے آ گئی اور اس تصویر کے اندر ایک مرد ایک بچے کو مار رہا ہے, ایک مرد ایک عورت کو مار رہا ہے, ایک جماعت ایک مرد کو مار رہی ہے. ایک تصویر آ گئی سامنے. ایک مسلمان کے لیے اس موقع کا حکم کیا ہے کہ یہ کیا کرے؟ فوراً رائے قائم کر دے, فوراً جذباتیت پہ اتر آئے, ایموشنل باتیں شروع ہو جائے, میسیجز چلنا شروع ہو جائے, اس کے پیچھے غمگین گانے اور میوزک لگا لیا جائے, پورے ملک کے اندر ایک ایسی افراتفری مچا دی جائے کہ بھئی ایک ایسا حادثہ ہو گیا کہ بس کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب کیا ہوا؟ اب ہر ایک وہ تصویر یا ویڈیو لگاتا ہے اور اس کے نیچے اپنی غمزدہ باتیں اور معاشرے کی حالت کی عکاسی کر رہا ہے. پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم ایک مسلمان اور مسلمان معاشرے کے اور اسلامی ملک کے فرد ہیں دوستوں. قرآن کریم میں سورۃ النساء میں واضح طور پر اللہ رب العزت نے اس موقع کے لیے جو ارشاد فرمایا, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اللہ پاک نے فرمایا ایک طرف اہل ایمان ہے, ایک طرف اہل نفاق ہے, منافقین ہیں. بہت غور کیجئے گا دوست. منافقین کا کردار کیا ہے؟ اذاعوا بہ. ابھی کوئی ہلکی پھلکی اطلاع آئی اور وہ اس کو اڑا دیتے ہیں, پھیلا دیتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے, تحقیق کے بغیر پھیلا دیا اس کو. اور دوسری طرف اہل ایمان کیا کرتے ہیں کہ وہ آنے والی کسی بھی اطلاع کو ذمہ دار فرد کے پاس لے جا کر اس سے تحقیق اور تسلی کرواتے ہیں. یہ شریعت کی تعلیم ہے. اب ہمارے ہاں ہم کس رخ پہ چل پڑے؟ پہلے والے رخ پہ. ہمیں جس نے جو چیز بھیج دی, دکھا دی, اس کے نیچے لکھ دی, اس پہ عنوان قائم کر دیا, غمزدہ گانے اس کے ساتھ لگا دیے, ہم اس کو اپنے 20 دوستوں کو, وہ 20 اپنے 100 دوستوں کو, وہ 1000 کو. یہ کار خیر ہم نے کیا کہ اس بے تحقیق معاملے کو آگے اتنا محقق اور مضبوط کر کے پیش کیا کہ پورے ملک اور یہاں کے نظام اور یہاں کی ایک ثقافت اور یہاں کے ایک مزاج کو گندا اور آلودہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ ہم ایک ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں. پہلی چیز دوستوں جو شریعت کا تقاضا اور حکم ہے قرآن کریم کا, کہ اس وقت تک کسی بات کا افشا مت کرو, یقین مت کرو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو, جب تک اس کی تسلی نہ کر لو. اب انسان یہی سنتا رہا اور یہی سرکل گھومتا رہا اور بار بار ریوائنڈ ہوتا رہا کہ جی شوہر ہے, بیوی ہے, آپس میں رضامندی سے محبت سے شادی کی اور اس محبت کی شادی کی ان کو یہ سزا دی گئی. یہی سنا نا, یہ سزا دی گئی کہ ان کو سرعام گولیوں سے بون دیا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ تو ایک انسانیت سے گری ہوئی, حیوانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے کہ انسان محض اس بنیاد پر کسی کی جان لے لے کہ بھئی اس نے اپنی مرضی اور اپنا اختیار کیوں استعمال کیا یہاں پر.
مغربی دنیا، وہ لابیز جو اس ملک کی جڑوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں دوستو. وہ ہماری ایک ایسی تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں جنونیت ہے، اس میں کوئی اپنے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر واقعتاً ایسا ہو تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین اسلام اور شریعت مطہرہ واضح طور پر عاقل بالغ مرد اور عورت کو اجازت دیتے ہیں کہ اگر یہ اپنی مرضی سے کسی صحیح جگہ پر نکاح کر لے، اپنی مرضی سے، چاہے اس کے ماں باپ منع کرے یا بڑے اس کو منع کریں، لیکن اس نے کہا کہ بھئی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ لوگ مجھے جہاں نتھی کرنا چاہتے ہیں وہ غلط ہے، میں اس کو صحیح سمجھتی ہوں یا سمجھتا ہوں، اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کر لے، یہ نکاح معتبر ہے، اس پر نہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی برا بھلا کہہ سکتا. شریعت اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ ہے، صاف ہے. لیکن اگر واقعتاً ایسا ہو، وہ مسئلہ میں آپ سے ابھی عرض کرتا ہوں. پہلی غلطی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم بلا تحقیق رونا دھونا، افسوس اور تبصرے اور اپنے مزاج کو، قبائل کو، قومیتوں کو، ان کو لعن طعن کا ایک لامتناہی طوفان شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ تحقیق کے بعد اگر حقیقت سامنے آ گئی، اب کیا کریں گے؟ جس کو آپ نے کہا کہ یہ شوہر اور بیوی ہے، وہ حقیقت میں بالکل آپس میں اجنبی تھے. عورت کسی اور کی منکوحہ تھی، اس کے 5 بچے الگ ہیں. جو مرد تھا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اس کے بچے الگ تھے. اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت جس کے لیے ہمارے معاشرے نے کہا کہ اس نے قرآن پکڑا ہوا ہے، سینے سے لگایا ہوا ہے، تو مسلمان تھی نا، جس کے آخری الفاظ یہ سنائے گئے کہ اس نے کہا کہ میں نے نکاح کیا ہے، کوئی زنا نہیں کیا. مطلب یہ کہ مسلمان تھی. ایک مسلمان عورت ایک مرد کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کے ایک اجنبی مرد کے ساتھ چلی جائے، یہ نکاح ہے دوستوں؟ یہ عمل تو خود اس جملے کی نفی کر رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے دوستوں کہ ایک عورت ایک منکوحہ ہے، 5 بچوں کی ماں ہے، ایک مرد کے نکاح میں ہے، لیکن اس کو چھوڑ کے چلی گئی ایک اجنبی مرد کے پاس اور اس کے ساتھ ایک عرصہ گزار رہی ہے. شریعت کو آپ کہیں کہ نہیں جی شریعت سخت ہے، غیرت سخت ہے. ایک عام انسان چاہے وہ غیر مسلم ہو دوستو، اس کی غیرت بھی یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ زندگی گزار رہی. یہاں تو اتنا بڑا سلسلہ تھا. اب جب حقائق اب سامنے آئے معاملات، لیکن ہم اتنے من حیث المجموع، معذرت ناراض نہ ہوئیے گا، ایک جملہ کہنے لگا، من حیث المجموع ہم اتنے بیوقوف ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی قبر خود کھودتے ہیں. ہم نے اپنی بدنامی خود کی، اس لیے کہ پیچھے وہ طبقات تھے جنہوں نے اس ملک کے شرعی حیثیت کو، ایک آئینی معاملات کو دن بدن کمزور کرنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ تو برداشت نہیں کرتے. ایک منکوحہ عورت غیر مرد کے ساتھ کیسے چلی جائے؟ اس کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. یہ تو نکاح ہوا ہی نہیں، یہ تو خالصتاً بدکاری ہو رہی ہے. اور اس کے لیے ہمارے ملک کے اندر باقاعدہ شرعی قانون موجود ہے، سزائیں موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہے. تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ نکاح زنا نہیں، یہ نکاح ہے؟ تیسری بات جو مسئلے کی حد تک ہم سب کو سمجھنی چاہیے دوستو، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ آیا کوئی مرد یا کوئی عورت بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے، وہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کی شادی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ اہم مسئلہ ہے اس وقت اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے.
ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی وہی ایکسٹریمسٹ ذہن چلتا ہے، انتہا پسندی کا۔ ایک طبقہ کہتا ہے جی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، بچی جس کے ساتھ چاہے ہاتھ پکڑ کے چلی جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مقصد جس ماں باپ کی وجہ سے اس کا وجود آیا، جنہوں نے 2 سال تک ماں نے دودھ پلایا، اس کی گندگی کو ہاتھ سے صاف کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، تربیت دی، بڑا کیا، محبت کی، اور بڑے ہونے کے بعد اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے، یہ جا وہ جا، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ تو ایک ذہن کہتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو چاہے کر لے۔ ایک ذہن کہتا ہے کہ نہیں جی ہو ہی نہیں سکتا، ماں باپ نہ کہیں تو پھر بچی کیسے کہے گی، دونوں باتیں غلط ہیں۔ شریعت کے اندر واضح طور پر اس کی تعلیمات موجود ہے، اور یہ مسئلہ آپ حضرات آج کی مجلس سے سمجھ کر جائیں تو انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں۔ ایک بچی عاقلہ ہو، بالغہ ہو، اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، اور اس کو اپنے نکاح کے لیے، رشتے کے لیے کوئی نوجوان، کوئی مرد اپنے ذہن کے اعتبار سے اچھا لگے کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، اس کے ماں باپ اس کو کہیں کہ بھئی یہاں مت کرو، تو شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ کے منع کرنے کی وجہ کو دیکھا جائے گا۔ ماں باپ ہے نا اپنے اولاد کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ، اس لیے کہ 18 سال، 17 سال، 19 سال، 20 سال ایک جذباتی عمر ہے، جس میں ہم نے شادی کے لیے صرف کس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے پتہ ہے؟ کلر کو۔ نوجوان صرف کلر کو دیکھتے ہیں، کلر، رنگ، وہ کہتے ہیں رنگ اچھا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، باقی اخلاق، سگڑپن، گھر چلانا، بڑوں کا ادب، احترام، بچوں کو سنبھالنا، شوہر کی خدمت، گھر گھرستی، صفائی ستھرائی، یہ لڑائیاں تو بعد میں ہوں گی۔ اس وقت تو جنون سوار ہے تو صرف کلر دیکھنا ہے، اور ماں باپ بڑے ہوتے ہیں، میچیور ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو زندگی گزار دی، اب آپ نے بسانی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا گھر خراب ہو۔ تو شریعت نے ایک راستہ دے دیا جس کو کہتے ہیں کف۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ کیا کہتے ہیں؟ کف، کاف، فا اور واو، لیکن یہ واو پڑھنے میں نہیں آئے گا دوستو، یہ لفظ کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ کف پڑھیں گے۔ کف کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اپنے لیے جس لڑکے کا انتخاب کرنے جا رہی ہے، اس کے خاندان یعنی گھرانے کا ایک پس منظر، ان کے گھر کا ماحول، اس لڑکے کی تعلیم، اس کی کمائی کے ذرائع، کمائی کتنی ہے یہ نہیں، یہ شریعت نہیں کہتی کہ وہ لاکھوں کمائے تو اس کو پسند کرے، نہیں، کمائی کے ذرائع کیا ہے۔ ایک آدمی کروڑوں کما رہا ہے لیکن پتہ چلا کہ چرس بیچتا ہے، یہ تھوڑی ہے۔ کف دے دیا ہاتھ میں۔ اب دیکھیں دوستوں، ایک بچی نے ماں باپ کی بات نہیں مانی، رشتہ داروں کی بات نہیں مانی، اپنی پسند سے جا کے رشتہ کر لیا، زندگی شروع ہو گئی۔ جب اس لڑکے کو دیکھا گیا تو خاندان اچھا تھا، گھر کا ماحول اچھا تھا، حلال کمائی کرنے والا تھا، اور بڑوں چھوٹوں کی تمیز کرنے والا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ کف کی شرائط پوری ہو گئی نا۔ لڑکی نے فیصلہ کیا سب کو ناراض کر کے، لیکن کف میں کیا، اس پر نہ قانون انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ شریعت اس کو منع کر سکتی ہے، یہ اپنی زندگی گزارے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک بچی نے جذباتیت میں، نادانی میں، کسی کی باتوں میں آ کر غیر کف میں پیر رکھ دیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، کلر دیکھ کے ماں باپ نے کہا نہیں کرو بیٹا، نہیں کرو، نہیں کرو بیٹا، نہیں، جا کے غیر کف میں پیر رکھ دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان تو خاندانی طور پر وہ جو ہے وہ تو غلط لوگ ہیں، بدماش قسم کے لوگ ہیں۔ چلو یہ گھر کا ماحول 100% خراب ہے، لڑکے کی کمائی مشکوک ہے، آرام کی فکر میں رہتا ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ
لڑکی نے صرف اپنی پسند کو دیکھا لیکن کفر کو تباہ کر دیا اس نے. ایسی صورت کے اندر ماں باپ کے پاس دونوں آپشن ہیں. وہ بچی سے کہے ٹھیک ہے آپ نے نہیں مانی، اب آپ کی زندگی ہے، آپ خوش رہیں، زندگی گزاریں، ہمیں کوئی غرض نہیں. اور اگر اب بھی ماں باپ کہے کہ نہیں، نادان تھی، ناسمجھ تھی، غلط تھی، 1 مہینے بعد اس کو احساس ہوگا. لہٰذا اس کفر کے اختیار کو لے کر وہ قانون کے پاس جائے اور قانون سے کہے ہماری بچی نے نادانی کی ہے، غیر کفر میں نکاح کر لیا ہے، آپ تحقیق کر کے اس بچی کی جان چھڑائے. قانون اپنی تحقیق کر کے اس بچی کی جان چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتا. بات سمجھ گئے دوست؟ یہ شریعت بالکل واضح ہے دوستو اس کے اندر. اب یہ جو واقعہ ہمارے ملک میں پیش آیا، اس میں آپ مجھے بتائیں کہ اس میں نکاح کا لفظ اور تصور کفر کی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. یہاں کہاں نکاح ہوا؟ یہاں تو ایک اجنبی عورت ہے، اجنبی مرد ہے، نعوذ باللہ جا کے زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے مغربی دنیا اگر حیوانوں کی طرح رہتی ہے، یہ ایک اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. چاہے کسی کو اچھا لگے، برا لگے، کوئی ایموشنل ہو، جذباتی ہو، ویڈیوز چلائے، اس کے پیچھے غمزدہ گانے لگائے، اس کی گنجائش نہیں. غلط یہ ہوا کہ ان کے اس جرم کی سزا ماورائے قانون اور ماورائے عدالت لوگوں نے خود دی. اس کی رہنمائی نہ شریعت کرتی ہے نہ ریاست کرتی ہے دوست. یہ 100/100% غلط ہے. چاہے ہم یہ کہیں کہ قانون لنگڑا ہے، لولا ہے، کمزور ہے، کھینچتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن ہمیں شریعت اس حدود کی پابند کرتی ہے دوست. لہذا خود سے کوئی کہے بھئی جرگے نے فیصلہ کیا، پنچایت نے فیصلہ کیا، بڑوں نے فیصلہ کیا، غیرت کی وجہ سے فیصلہ کیا، حمیت کی وجہ سے فیصلہ کیا، یہ الفاظ شریعت اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتے دوست. قتل قتل ہے، کسی کی جان لینا اگر قانون اور عدالت سے ماورا ہو کر ہوگا وہ لوگ قصوروار ہوں گے، قانون ان کو سزا دے گی. اس لیے کہ یہ اجازت اگر معاشرے میں دے دی گئی تو پھر بہت کچھ نقصان اور تباہی ہو جائے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ساری کہانی کو آپ سامنے رکھیں اور اس میں ہم اپنے آپ کو رکھیں تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں. کتنی غلطیاں ایسی ہیں کہ جو ہم نے من حیث القوم خود سے کی. اس کے اندر ہمیں کوئی تحقیق نہیں تھی، کوئی معاملے کی ڈیپ میں نہیں گئے اور جذباتی ہو کر بس باتیں چلاتے رہے. تو یہ معاشرے کی ایک ذہنی بیماری ہے آج کہ بغیر تحقیق کے ہم باتوں کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت اس کو منافقین کا مرض کہتی ہے کہ وہ بلا تحقیق باتوں کو آگے پھیلا دیتے ہیں. ایمان والے وہ ایک بات کی تحقیق اور تسلی کرتے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.